بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی مسائل سے آگاہ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں دیت ہوتی ہے اور وہ دیت کے مختلف سوالات بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے بچہ ساقط کر دیا ہے یا کروا دیا ہے تو اس کی کتنی دیت ہوتی ہے، یا مثلا ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، یا مثلا اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے خون نکل آیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی کتنی دیت ہوتی ہے۔ تو بچہ ساقط کرنے کے حوالے سے تو میں اپنی ایک کلپ میں تفصیلات بتا چکا تھا کہ کتنے مہینے کا بچہ ساقط کیا جائے تو کتنی دیت ہوتی ہے۔ اس وقت میں مختصر وہ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے اور اس کا رخسار سرخ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی کتنی دیت دی جائے گی۔ یہ سوال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی عام طور پر ٹیچرز بچوں کو سبق یاد نہ کرنے پر یا ہوم ورک نہ کرنے پر خوب پٹائی کرتے ہیں، اور عام طور پر چہرے ہی پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، اور بعد میں احساس ہوتا ہے تو جن لوگوں کو بھی بعد میں احساس ہوگا بہرحال ان کو دیت دینا پڑے گی۔ تو اگر تھپڑ مارا ہے چہرے پر تو اس کی الگ دیت ہوتی ہے، اور تھپڑ مارا ہے یا لکڑی ماری ہے جسم کے دوسرے حصے پر چہرے کے علاوہ، ہاتھ پر، پیٹھ پر، سینے پر یا پیروں پر، تو اس کی دیت الگ ہوتی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی کو چہرے پر تھپڑ مار دیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تو ایسی صورت میں 1.5 دینار دیت ادا کرنا پڑے گی۔ 1.5 دینار کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اعتبار سے اگر آج کا کیلکولیشن کیا جائے تو ایک دینار 3.5 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک تھپڑ کسی کو مارا ہے اور اس کا رخسار سرخ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 5.25 گرام سونا بطور دیت دینا پڑے گا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس کا رخسار اتنی زور سے تھپڑ مار دیا تھا کہ نیل پڑ گیا ہے تو 1.5 دینار کی ڈبل دیت ہو جائے گی، یعنی 3 دینار، یا 5.25 گرام کی ڈبل ہو جائے گا، یعنی 10.5 گرام۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے اتنی زور سے مار دیا ہے، اتنا زور سے تھپڑ مار دیا یا اتنی زور سے کوئی چیز چہرے پہ مار دی ہے کہ جس کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ نشان پڑ گیا ہے، تو اب اس کی بھی ڈبل ہو جائے گی دیت، یعنی 3 دینار کے بجائے 6 دینار، یا 10.5 گرام سونے کے بجائے 21 گرام سونا دینا پڑے گا۔ تو اگر کم سے کم بھی حساب لگایا جائے، یعنی 5.25 گرام سونا کا حساب لگایا جائے تو آج کل 50,000 روپے سے زیادہ 10 گرام سونے کی قیمت ہے، تو عین ممکن ہے کہ ایک تھپڑ 25,000 روپے کا پڑ سکتا ہے اگر ہم نے کسی کو مارا ہے۔ اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ ٹیچر نے مثلا اپنے شاگردوں کو مارا ہے، یا پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو مارا ہے، یا کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کو مارا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں چہرے پر اس طرح سے چوٹ لگ گئی ہے، اور اسی طرح سے گھر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا ہے، بلکہ باپ نے بیٹے کو مار دیا ہے، تو باپ پر بھی، سگے باپ پر بھی یہ دیت واجب ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کار، اس کی ادائیگی کیا ہوگی، اس کی تفصیلات الگ ہے، لیکن باپ اور ماں بھی دیت سے معاف نہیں ہے اگر انہوں نے اپنے بچے کو اس طرح زور سے مار دیا کہ جس کی وجہ سے یا چہرہ سرخ ہو جائے، یا نیل پڑ جائے، یا سیاہ ہو جائے، تو یہ دیت ادا کرنا پڑے گی۔ اور جو دیت چہرے کے بارے میں بتائی گئی ہے اس کی آدھی دیت جسم کے بارے میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ یعنی ایک مثال بتا رہے ہیں ہم کہ مثلا فرض کیے جسم میں مارا اور جسم سرخ ہو گیا، تو ایسی صورت میں مثلا 2.5 گرام سے کچھ زیادہ سونا دینا پڑے گا، اور اگر نیل پڑ گیا ہے تو مثلا 5 گرام سے تھوڑا سا زیادہ سونا دینا پڑے گا، اور اگر سیاہ ہو گیا ہے وہ نشان تو ایسی صورت میں مثلا 10 گرام سے تھوڑی زیادہ دیت دینا پڑے گی۔ چہرے سے آدھی دیت جسم کے حصے پر ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ بھی کوئی نہیں، ایسا استثناء نہیں ہے کہ ابھی ہم نے مارا تھا 1 سال 2 سال 6 مہینے کی بات ہے، بلکہ بچپن میں بھی
یا مثلا جو بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اب تو ہم ریٹائر ہو گئے ہیں، اس وقت ہماری عمر 65 برس ہے، مگر جب ہم نے اپنی ڈیوٹی شروع کی تھی، جاب شروع کی تھی، اس وقت جوانی تھی، 30 سال کی عمر میں بہت سارے بچوں کو مارا تھا. تو یاد رکھیے کہ اگر بہت سارے بچوں کو مارا تھا اور بہت سارے بچوں کے رخسار سرخ ہو گئے تھے، تو جتنوں کے رخسار سرخ ہو گئے تھے ان سب کی دیت بھی ادا کرنا ضروری ہوگی. اب ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی الگ تفصیل ہے، مگر بہرحال دیت واجب ہو جائے گی. اور اس حد تک واجب ہے کہ اگر آپ زندگی میں ادا نہ کر سکیں تو اس کی وصیت کر کے جائیں کہ میری فلاں دیت ادا کر دی جائے. میں ساری باتیں اس مختصر ٹائم میں بیان نہیں کر سکتا. آپ چاہیں تو مزید تفصیلات اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر لیں یا ہمیں فون کر کے بھی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد.